انسان زندگی میں کیسے گناہ کرتا ہے، رب سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، اچھا توبہ کر لوں گا، لیکن کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے کہ آئندہ کر لوں گا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہوتا۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اسی طرح غفلت میں زندگی بتا دیتے ہیں۔ موت کے وقت کیسے پکار پکار کر انسان فریادیں کرتا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاس موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتے ہیں میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں وہاں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اس میں سے تیرے راستے میں خرچ کر کے کوئی نیک عمل کر لوں، مگر دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، نہ عمر ملے گی، نہ دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ ہاں، یہ ہمارا دشمن ہے جو ہمیشہ ہیلوں بہانوں سے توبہ سے روک کے رکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ کبھی انسان کو لمبی امیدوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے۔ انسان بھول جاتا ہے اپنی موت کو، یاد کر لے تو نیندیں اڑ جائیں، لذتیں ختم ہو جائیں اور دنیا کے آرام کو ترک کر دیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو توبہ نہ کر سکنے کی وجہ سے دعا تک نہیں کر پاتے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے لیے کوئی اور دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت پانی کے قطروں، ریت کے ذروں، ہوا کے جھونکوں، سورج کی کرنوں اور زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسعتیں لیے ہوئے۔ اگر کوئی چڑیا سمندر سے ایک چونچ پانی بھر لے تو کیا سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو محسنوں کے قریب ہوا کرتی ہے۔ رب العزت نے اپنے کرم سے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے قہر و غضب پر غالب ہے۔ تو جس نے گناہوں سے، غلطیوں سے، جرائم کی آندھیوں سے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، لوٹ آئیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب سے کہہ دیں کہ اے میرے رب، تیری رحمت کا سہارا ہے، یا اللہ تو تپتے صحراؤں کو، اجڑے باغوں کو بارش سے سیراب کر دیتا ہے، اسی طرح مجھے بھی نئی زندگی عطا کر دے۔ جب اپنے رب سے بات کریں گے، آنکھیں نم ہو جائیں گی تو اللہ کی رحمت دل کو تسلی دے گی اور نئی زندگی کی امید دلائے گی۔ ہمارے رب نے کہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے تو کوئی بھی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کسی کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت معلوم ہو جائے
تو کوئی کافر بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہونے پائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اپنے گناہ کی توبہ کر لے، اسی طرح دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اور رب العزت نے فرمایا، جس کسی نے کوئی بھی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے انشاءاللہ۔